سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا عمل ہے کہ وہ تعلیم کے دوران لوگوں کو بازار سے تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے تھے، تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے، معمول ہے کھلا بازار، لوگ تجارت میں مشغول، ابو رضی اللہ عنہ آ کے چیخے بازار میں، اے تاجروں، اے بازار والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد میں تعلیم ہو رہی، تم بازار میں ہو؟ سب کو تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا، کس نے؟ امام المحدثین ابو ہریرہ۔ یہ نہیں کہ عالم تعلیم کرائے، گشت عوام گشت کرے، امام المحدثین خود گشت کر رہے، دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا، امام المحدثین خود گشت کر رہے، انہیں کتنے حدیثیں یاد ہیں؟ سارے صحابہ کو انہیں حدیثیں یاد نہیں، جس سے خود ابو ہریرہ کو یاد ہیں، لیکن بازار میں حدیثیں نہیں سنائیں کہ بھائی تاجروں تم تجارت سے متعلق حدیث سن لو، صحیح ناپتوں سے متعلق حدیث سن لو، دھوکہ دینے سے متعلق وعید سن لو، نہیں، تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تعلیم ہم سی میں جائیں، وہاں تعلیم ہو رہی، یہ نہیں کہ بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کہتے بھائی تم تجارت کرتے رہو، میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں، نہیں، تم تجارت کے ماحول سے نکلو، تجارت کے ماحول سے نکلو، عمل کے ماحول میں آؤ۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ حدیثیں انہوں نے بازار میں نہیں سنائی، بلکہ بازار والوں کو مسجد کے ماحول میں بھیجا، بازار والوں کو مسجد کے ماحول میں بھیجا، جاؤ وہاں تعلیم ہو رہی، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے تعلیم مسجد میں۔ دوسرا عمل ہے کہ جو ماحول مسجد میں قائم کیا ہے، جو ماحول مسجد میں قائم کیا ہے وہی ماحول گھر میں قائم کرو، یوں نہیں کہ تعلیم تو ہو تو گئی، وہ تو اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے، اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے، گھر کے اندر بھی ماحول قائم کرو، کیونکہ یہ تم مسجد کے ماحول سے گھر کے ماحول میں آ جاؤ گے، اور گھر میں ماحول نہیں ہوگا تو مسجد کے عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو ماحول اجتماعی مسجد میں قائم کیا ہے وہی ماحول اجتماعی گھر میں قائم کرو، وہی ماحول اجتماعی گھر میں قائم کرو۔ اس لیے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال، گھر کے اندر اجتماعی طور پر کیے جانے والے اعمال، یہ تربیت کا، ہدایت کا، تزکیے کا، طہارت کا سبب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اس کے بعد نیچے تک پڑھتے چلے جاؤ قرآن کو، ساری صفات ایمانیہ اللہ نے بیان کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر مرد اور عورتیں آپس میں جمع ہو کر، گھر کے اندر مرد اور عورتیں آپس میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ قائم کریں گی اور تعلیم کا حلقہ قائم کریں گی اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں گی اور نمازیں قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گی، تو پھر ان اعمال سے گھر کے اندر مرد اور عورتیں ایسی صفات والی بنیں گی جو صفات اللہ نے بیان کی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے تو نہیں ہم بول رہے آپ ایسے، خوب سمجھو، یقین ہو اس پر۔
یوں نہ کہو کہ بھئی کرو نہ کرو، نہیں، یہ گھر کے 5 اعمال براہ راست صحابہ کی سیرت سے ہیں۔ یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ نئی چیزیں نہیں، ہم نئے ہیں، یہ کام پرانا ہے، ہم نئے ہیں، کام یہ لوگوں کا خیال ہے یہ کام، یہ نیا کام ہے، نیا کام ہے، نہیں، تم نئے کام پرانا، یقین ہو۔ قرآن بیان کر رہا اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ کام پرانا ہے، ہم نئے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کا عمل ہے، جبکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ اصل قرآن نازل ہوا ہجرت کے بعد، سارے احکام نازل ہوئے ہجرت کے بعد۔ نماز جیسے فریضے کی بھی تکمیل ہوئی ہے ہجرت کے بعد مدینے آ کر۔ ہجرت سے پہلے ہی اعمال شروع ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا، قرآن کو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نیا کام ہے، کام نیا نہیں، تو خود نیا ہے، تو خود نیا ہے۔ اگر تو پرانا ہوتا تو یہ پتہ چلتا کہ پرانے کون ہیں؟ حضرت صحابہ پرانے ہیں۔ میں شروع میں کہہ چکا ہوں، ابو بکر صدیق کا بھی قول ہے، امام مالک کا بھی قول ہے کہ امت کے بعد والے ہدایت نہیں پا سکتے، تربیت نہیں پا سکتے، یہ تو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے۔ یقین ہو ہمیں سب کو، یہ نہ ہو کوئی جو کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، نہیں بھائی کہنے دو، تو اپنی بات کہو، اپنا کام کرو۔ سنو غور سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تلوار کھول کر نکال کر چلے آپ کا اسلام کو قتل کرنے کے لیے، غصے میں بھرے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں عمر؟ کہ میں آج آپ کو قتل کر کے آؤں گا، قصہ ختم کرتا ہوں، روزانہ کا جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ختم کر کے آتا ہوں۔ راستے میں کسی نے کہا وہ تمہاری بہن کے گھر میں بھی یہ دن آ گیا ہے، وہاں سے گئے گھر میں دیکھا تو گھر میں قرآن کے تفسیر کا حلقہ چل رہا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہن کو قرآن سکھا رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے کہ قرآن کے دکھاؤ مجھے؟ حضرت فرماتے تھے یہ اجتماعی حلقے کا اثر ہے کہ عمر جیسا غصے میں بھرا ہوا آدمی اور عمر جیسا سخت اسلام کے خلاف وہ اس حلقے میں آ کر یوں کہے کہ مجھے قرآن دو میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں شروع میں کہہ چکا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن پر غصہ تو اتارا، مگر اس حلقے نے حضرت عمر کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا۔ کتنی قوت ہے، کتنی قوت ہے اس عمل میں۔ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، ہماری سب کی مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنی عقل اپنی سمجھ سے لے کر چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دعوت کے کام کو صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھو، صحابہ کی سیرت میں دیکھو ہم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا، ہر قدم پر صحابہ نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کے ساتھ اس سے زیادہ کرنے والے ہیں جتنا صحابہ کے ساتھ کیا۔ 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا عمل پر۔ کتنے؟ صحیح حدیث ہے، ابھی تو نہیں کہہ رہا میں، صحیح حدیث۔ کتنے صحابہ کے بقدر؟ 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا، 50 صحابہ کے بقدر۔ 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی، 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد، اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے گا۔ بشرط یہ کہ تم اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت پر اور صحابہ کرام کو اپنا مقتدی بنا کر چلو۔ اپنا جی ہاں، ان کو مقتدی بنایا گیا ہے، ان کو مقتدی بنایا گیا ہے۔ اصحاب النجوم
صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، وہ مقتدا ہیں، انہیں دیکھ کر راستہ، انہیں دیکھ کر چلو گے تو راستہ ملے گا۔